بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكَرَهُ الْفَلَاسِفَةُ بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ إِعَادَةِ الْمَعْدُومِ بِعَيْنِهِ وَهُوَ مَعَ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ لَهُمْ عَلَيْهِ يُعْتَدُّ بِهِ غَيْرُ مُضِرٍّ بِالْمَقْصُودِ لِأَنَّ مُرَادَنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يجمع أجزاء الأصلية للإنسان ويعيد روحه إليه سواء سمي ذلك إعادة المعدوم بعينه أو لم يسمى. وأنكره الفلاسفة، اور انکار کیا ہے اس کا، کس کا؟ یعنی یہ بعث کی طرف لوٹ رہا ہے، دوبارہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، اس کا انکار کیا ہے فلاسفہ نے، تو یہ ضمیر بعث کی طرف لوٹ رہے. وَأَنْكَرَهُ الْفَلَاسِفَةُ، اور انکار کیا ہے فلاسفہ نے موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا، اٹھائے جانے کا، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ عَلَى امْتِنَاعِ إِعَادَةِ الْمَعْدُومِ بِعَيْنِهِ، کہ بعینہ معدوم کا اعادہ ممتنع ہے، بنا کرتے ہوئے بعینہ معدوم کا اعادہ ممتنع ہونے پر، معدوم کا اعادہ ممتنع ہونے پر. یاد رکھنا فلاسفہ کہتے ہیں، فلاسفہ کہ میت جب، کوئی آدمی جب مر جائے اور اس کو دفنایا جائے تو وہ جو میت ہے وہ تو مٹی میں گل سڑ کر معدوم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس سے مٹی بن جاتی ہے. اب دوبارہ اس مٹی سے بعینہ، اسی مٹی سے یہ معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا، اب بعینہ اس معدوم کا اعادہ کرنا، اس سے دوبارہ انسان پیدا کرنا اور پھر اس کو زندہ کرنا قیامت کے دن، کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممتنع ہے. کہ رے بعینہ معدوم کا اعادہ ممتنع ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس کا انکار کیا کہ ایک چیز جب ختم ہو جاتی ہے کہ رے دوبارہ تو وہ زندہ ہی نہیں ہوتی. اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ معدوم کا اعادہ نہیں ہو سکتا، کہ معدوم بعینہ معدوم کا اعادہ نہیں ہو سکتا، یہ ممتنع ہے، تو اس بات پر ان کے پاس کوئی معتبر دلیل نہیں ہے، بس ایک دعویٰ کر رہے ہیں. وَأَنْكَرَهُ الْفَلَاسِفَةُ، اور فلاسفہ نے بعض کا انکار کیا ہے بنا کرتے ہوئے عَلَى امْتِنَاعِ إِعَادَةِ الْمَعْدُومِ بِعَيْنِهِ، بعینہ معدوم کا اعادہ ممتنع ہونے پر، کہ جو چیز معدوم ہو گیا اب بعینہ یعنی بذات ہی یہی معدوم چیز دوبارہ انسان بن جائے اور قیامت کے دن اٹھ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہوا اب یہ امتناع اعادہ المعدوم کی طرف لوٹ رہی ہے، ہوا ضمیر، اور ان کا یہ دعویٰ اور ان کا یہ دعویٰ کہ معدوم کا اعادہ نہیں ہو سکتا، کہتے غیر مضر بالمقصود، یہ ہمارے مقصود کو نقصان نہیں پہنچا رہا. بیچ میں یہ جملہ معترضہ ہے، مع انہ لا دلیل لهم علیہ یعتد بہ، لا دلیل لهم علیہ یعتد بہ، باوجود یہ کہ لا دلیل لهم، کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، علیہ اس بات پر، کس بات پر؟ کہ وہ جو دعویٰ کر رہے کہ معدوم کا اعادہ نہیں ہو سکتا، اس بات پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعتد بہ جس کو شمار کیا جا سکے، یعنی جو معتبر ہو. تو وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ بعینہ معدوم کا اعادہ نہیں ہو سکتا، تو یہ اس بات پر ان کے پاس کوئی معتبر دلیل نہیں ہے. شارح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ معدوم کا اعادہ نہیں ہو سکتا، تو کہتے ہیں وہ غیر مضر بالمقصود، کہہ رہے یہ ہمارے مقصود کو ضرر بھی تو نہیں دے رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو مقصود ہے، کہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو مردوں کو زندہ کرے گا تو اجزائے اصلیہ کو جمع کرے گا اور ان کی طرف ارواح لوٹائے گا. اور یہ جو جسم مٹی کے اندر گل سڑ کر ختم ہو گیا، معدوم ہو گیا، یہ تو اجزائے اصلیہ نہیں ہے، یہ تو بدن کے اجزاء ہے، اور بدن کے اجزاء تو اجزائے زائدہ ہے جو کبھی گھٹتے ہیں کبھی بڑھتے ہیں. پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا. یہ جو دفن کر لیا اور بدن سے مٹی بن گیا، یہ تو اجزائے اصلیہ ہے ہی نہیں، یہ تو اجزائے زائدہ ہے. اور ہمارا مقصود تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مردوں کو زندہ کرے گا تو وہ
اجزائے اصلیہ کو جمع کرے گا، اور اجزائے اصلیہ میں نے آپ کو بتائے تھے کہ جو منی سے پیدا ہو، یا وہ اجزاء جن کے ساتھ اولاً روح کا تعلق ہو، یا وہ مٹی جو فرشتے نے منی کے ساتھ گوند لیا تھا۔ تو لہٰذا یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ معدوم چیز کا اعادہ نہیں ہو سکتا، تو یہ ان کا یہ دعویٰ ہمارے مقصود کے بھی خلاف نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں معدوم کا اعادہ نہیں ہو، جبکہ اس کے معدوم کے امکان پر ایک چیز معدوم ہو جائے، ختم ہو جائے، اس پر بھی دلیل موجود ہے کہ اس کا بھی اعادہ ہو سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ لیکن وہ جو دعویٰ کرے کہ معدوم کا اعادہ نہیں ہو سکتا، اس بات پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس بات پر دلیل ہے کہ معدوم کا بھی اعادہ ہو سکتا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو شارح کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوا، اور یہ دعویٰ جو کر رہے ہیں کہ معدوم کا اعادہ نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں غیر مضر بالمقصود، یہ ہمارے مقصود کو ضرر نہیں دے رہا، نقصان نہیں دے رہا۔ پھر آگے کہہ رہے مع انہ لا دلیل لہم، باوجود یہ کہ وہ جو یہ دعویٰ کر رہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر یعتد بھی، جس کو شمار کیا جا سکے، جو معتبر ہو۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہمارے مقصود کو نقصان نہیں دے رہا۔ کیوں؟ لأن مرادنا، اس لیے کہ ہماری جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالی یجمع اجزاء الاصلیت للانسان، کہ اللہ تعالی جمع کرے گا انسان کے اجزاء اصلیہ کو، ویعید روحہ الیہ، اور لوٹائے گا اس کے روح کو اس کی طرف، سواء برابر ہے، سمی ذالک، کہ نام رکھا جائے اس کا، اعادۃ المعدوم، سمی ذالک، نام رکھا جائے اس کا، کس کا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ اجزائے اصلیہ کو جمع کرے گا اور اس کی طرف روح کو لوٹائے گا۔ اب برابر ہے کہ اس کا نام رکھا جائے اعادۃ المعدوم بعینہ، بعینہ معدوم کا اعادہ، او لم یسمى، یا اس کا نام نہ رکھا جائے۔ تو شارح کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اجزائے اصلیہ کو جمع کر کے اس کی طرف روح لوٹائے گا، تو یہ تو معدوم کا اعادہ نہیں ہوا نا، کیونکہ معدوم کا اعادہ تو تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ یہ جو بدن ختم ہو گیا تھا اور مٹی بن گیا تھا، اس مٹی سے دوبارہ انسان پیدا کرے، تب معدوم کا اعادہ ہوگا۔ لیکن یہ تو معدوم کا اعادہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس بدن، یہ جو بدن مٹی میں گل سڑ کر ختم ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تو زندہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کس کو جمع کرے گا؟ اجزائے اصلیہ کو جمع کرے گا اور اس کی طرف روح لٹائے گا۔ تو یہ تو معدوم کا اعادہ نہیں ہوا۔ اب بھی اگر تم لوگ اس کو اعادۃ المعدوم کا نام رکھ دے کہ یہ اعادۃ المعدوم ہے، تو یہ برابر ہے، ہم تو اس کو اعادۃ المعدوم نہیں کہتے۔ اب برابر ہے کہ اس کا نام بعینہ ہی اعادۃ المعدوم رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، یہ برابر ہے، ہم تو اس کو معدوم کا اعادہ نہیں کہتے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔